الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا صدق اللہ العظیم. وقال الذین کفروا، اور کافر بولے، یعنی انہوں نے یہ اعتراض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن مجید جو ہے نا یک بار بھی کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ جو 23 سال اس کو لگے ہیں، تو یہ یک بار کی دوسری کتابوں کی طرح، جیسے تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، وہ تو ایک ہی دفعہ آئی ہے. یہ تدریجاً قرآن مجید کا نزول جو ہے، اس کا کیا سبب ہے کہ پچھلے جو انبیاء ہیں ان پر جو کتابیں آئی ہیں وہ تو ایک دم آ گئی، ایک دفعہ کتاب کی صورت میں. تو یہ آپ کے لیے تو یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اعتراض کرتے کہ یہ خود بناتا ہے، جتنا بناتا اتنا سنا دیتا ہے، اور کچھ ساتھی ہیں اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مل کر اس قرآن، جو قرآن جس کو کہا جاتا ہے، یہ کچھ خود بنا لیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہی نہیں ہے، یہ خود ہی وہ بناتے ہیں اور پھر آگے ہمیں آگے سنا دیتے ہیں. یہ ان کا اعتراض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا قذالک، اس کی سبب یہ ہے لنثبت بہ فؤادک، کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کرے. یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ آپ کے دل میں بیٹھتی چلی جائیں چیزیں، تھوڑا تھوڑا کریں گے اس سے آپ کے ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے. ہاں جی، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، یعنی اس کو تدریجاً جو نزول کا سبب ہے اس کا یہ ہے. باقی علماء نے اور بھی بہت سارے اس میں توجیہ کی ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے. ایک تو یہ تھا کہ پہلے انبیاء لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن کا نزول ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، نہ آپ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کو کہ دل پر اس کو نزول فرمایا ہے، اور آہستہ آہستہ، تاکہ محبوب اس کو اچھی طرح سے یاد کر سکے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ہاں جی، اور آپ اس کے علاوہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، کیونکہ پڑھنے والے نہیں ہیں، لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خود قرآن سکھا دیا. سبحان اللہ. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ حضور پھر آخر میں لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جان گئے، لیکن یہ کسی سے نہیں سیکھا. حضور نے پڑھنا بھی اللہ سے سیکھا، لکھنا بھی اللہ سے سیکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت الہی کا جو جگہ ہوتی ہے جہاں وحی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، وہ بڑی متبرک جگہ ہوتی ہے. ہاں جی، اس کی ایک شان بن جاتی ہے. دیکھیے کوہ طور جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت الہی ہے. ہاں جی، وہی ہے کہ وہاں وحی کا نزول ہوا تھا. تو وہ ایک دفعہ یہاں کتاب کا نزول ہو جائے تو وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے، برکت والی ہو جاتی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نزول قرآن ہو رہا ہے، کبھی تو وہ غار ثور میں ہو رہا ہے، کبھی غار حرا میں ہو رہا ہے، کبھی پہاڑوں پر، کبھی ریگستانوں میں، کبھی جہاد کے وقت، کبھی حضور سوار ہیں تو سواری پر نزول ہو رہا ہے. ہاں جی، تو یہ ذرے ذرہ جو ہے یہاں میرے آقا کا قدم لگتا تھا، اور یہاں میرے آقا پر وہی نازل ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں، ان بہاروں کو سب کو اللہ کے بابرکت کر دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مکے میں قرآن نازل ہوا، مکہ بابرکت ہے. مدینے میں نازل ہوا، مدینہ بابرکت ہے. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی حضرت عائشہ کے بستر پر بھی اس کا نزول ہوا ہے.
ہاں جی وہ حجر مبارک جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے وہ بھی محبت الہی ہے، مسجد نبوی محبت وہی ہے، غار ثور بھی محبت وہی ہے، غار حرا بھی محبت وہی ہے، حرم کعبہ بھی محبت وہی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس رات کو بھی اللہ وحی کا نزول فرما رہا ہے۔ حضور بدر میں ہے تو وہاں بدر میں بھی جو ہے نا وہ نزول قرآن ہو رہا ہے، حضور جو ہے نا احد میں ہے تو احد میں بھی نزول قرآن ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زیادہ برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہاں جی حضور کے سبب سے اس قرآن مجید فرقان حمید کی وجہ سے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس لائیں گے، کوئی مثال لائیں گے، ہاں جی اللہ فرماتے إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم حق اس سے بہتر بیان کریں۔ اللہ فرماتا ہے إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ہم جو وہ آپ پر اعتراض کریں گے نا، جو کہاوت بیان کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم حق اور سچ جو ہے اور بہترین طریقے سے اس کا رد فرمائیں گے اور اس کی وضاحت کر دیں گے، اس کا جواب دیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، اور وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے منہ کے بل، کافر جو ہیں وہ منہ کے بل جو ہے نا وہ ہانکے جائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ ہاں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا، آقا یہ کافروں کے بارے میں جو آیا ہے کہ وہ جو منہ کے بل چلیں گے تو آقا یہ کیسے چلیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ رب جو تمہیں 2 پاؤں پہ چلا سکتا ہے نا وہ ان کو منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے، واہ واہ واہ، اس پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ہاں جی اور یہ دیکھیے یہ آپ کا چہرہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پورے جسم سے مکرم ہے، چہرہ زیادہ مکرم ہے۔ ہاں جی تو اب مسلمان اس دور اس وقت اور مومن حضور کے ماننے والے حضور کے غلام اسلام کو ماننے والے یہ اس وقت سر اٹھا کے چلیں گے، معاشر کے میدان میں سر اٹھا کے چلیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا کہ یہ جو بہترین جسم کا حصہ ہے اس کو ذلت و خواری کے لیے اللہ تعالیٰ زمین میں گھسیٹتا ہوا اس کو کھینچتا چلا جائے گا، یہ ان کے لیے تذلیل کا سبب ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کا وزیر ان کا بھائی ہارون علیہ السلام کو بنا دیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور پھر ہم نے فرمایا کہ تم دونوں اب جاؤ نا اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہمارے حکم کو مانتے نہیں ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کی طرف جائیں۔ اب اس قوم سے مراد فرعون کی قوم ہے، ہاں جی ان کی طرف جاؤ۔ اب دیکھیے اللہ اکبر، فرعون پوری جو ہے طاقت میں آیا تھا یا نہیں تھا؟ کیوں جی پوری طاقت میں، اقتدار اس کے پاس ہے، فوج اس کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اور اپنے انبیاء کو کتنی جرأت عطا فرماتا ہے۔ 2 ہی ہیں، کوئی 2 ہیں، زیادہ تو نہیں، دونوں کو نبوت عطا فرمائے جاؤ نا اب فرعون کے دربار میں چلے جاؤ اور وہاں جو ہے نا وہ میرے حکم کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے سامنے میرے حق بیان کر دو، میرا حکم جو ہے ان کے سامنے بیان کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا دونوں جاؤ، چلے گئے، فرمایا فَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے ان جھٹلانے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے کہ جو میرے
احکام کو مانتا نہیں ہے میں اس کا صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹا دیتا ہوں، ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیہ وآتدنا للظالمین عذابا علیما۔ اور نوح کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جب انہوں نے رسولوں حالانکہ جھٹلایا تو قوم صرف جو ہے نا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو موجودہ اس کے وقت جو رسول ہیں ان کو جھٹلایا۔ یہاں لفظ جو ہے رسل کا استعمال کی جمع کا، تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ ابھی تو بے شمار انبیاء ان کے بعد تشریف لائے ہیں، ہاں جی ان کا تو وجود ہی بھی نہیں تھا، تو ان کو کیسے جھٹلا دیا؟ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کی تبلیغ کو اور اس کے پیغام کو جھٹلانا صرف اس کو جھٹلانا نہیں ہے، بلکہ انبیاء تمام جتنے بھی اللہ کا پیغام بن کے آئے ہیں ان سب کو جھٹلانے کا مترادف ہے۔ یہ قرآن مجید نے کہا کہ رسل کا لفظ استعمال کیا جمع کا کہ یہ میرے ایک نبی کو جھٹلانا ایسے ہی ہے جب سب کو جھٹلا دیا، اس لیے سب انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اغرقناہم ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیہ اور ہم نے لوگوں کی عالم انسانیت کے لیے ہم نے ان کو جو ہے نا وہ انجام اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس قوم کو ہم نے تباہ و برباد کر کے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا اور عاد اور سمود کی قوم جو ہے اور کنویں والوں کو یہ اصحاب الرس جو ہے اس کے بہت سارا لکھا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے کسی نے کچھ لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ اصحاب الرس کون ہیں۔ تو یہ رس یہ نا اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر نہ ہو۔ اب آپ نے کنویں نہیں دیکھے منڈیر کیسے دیکھیں گے؟ کنواں ہوتا تھا تو اس کے گرد نا منڈیر یعنی دیوار ہی بنا دیتے تھے تاکہ کوئی گر نہ جائے حفاظت کے لیے۔ تو جس پر یہ منڈیر نہ ہو تو وہاں گرنے کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، ہاں جی۔ تو رس اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے قریب منڈیر نہ ہو، منڈیر نہ ہو، اس کو رکاوٹ نہ ہو، ہاں جی۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نبی آئے تھے ان کے پاس، انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا اس قوم کو، اس قوم نے اس نبی کو اس کنویں میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کے ان کو وہاں جو ہے نا دفن کر دیا، ہاں جی۔ یہ انہوں نے حال کیا تھا، اس لیے اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کو اصحاب رس کہا جاتا ہے۔ وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا اور ان کے انبیاء کے درمیان اور ان قوموں کے درمیان اور بھی بہت ساری قومیں آئی تھیں، ہاں جی۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرما دی ہیں، جتنے آئے ہیں سب سے اپنی مثال۔ کُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور جو ہماری بات کو نہیں مانتا تھا تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دے مٹا دیتے تھے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطْرَ السَّوْءِ وَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ اور ضرور یہ جو آئے اس بستی پر، اس بستی پر الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطْرَ السَّوْءِ جہاں پتھروں کی بارش ہوئی تھی، ہاں جی۔ اس بستیوں کے پاس سے یہ لوگ جو ہے نا یہ آتے ہیں، یہ قافلے کفار قریش مکہ جو ہیں یہ قافلوں کے ساتھ جاتے ہیں تجارت کے لیے، اور جو تباہ و برباد ہو گئی ہیں بستیاں جہاں پتھروں کی بارشیں ہوئیں، اللہ کا عذاب نازل ہوئی، اس کے پاس سے گزرتے ہیں۔ افلم یکونوا یرونہا تو کیا یہ اسے دیکھتے نہیں ہیں؟ ان کے پاس سے گزر کر بھی یہ عبرت حاصل نہیں کرتے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ہے، اور سبب کیا تھا کہ اللہ کے پیغام کو انہوں نے مانا نہیں، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام اللہ کی وحی کو جھٹلایا تھا۔ تو اب یہ دیکھو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے؟
گزرتے ہیں گزرگاہ کو بندہ دیکھتا تو ہے. فرما بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید ہی تھی نہیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اٹھنا ہے، اس کی انہیں امید ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا مذاق. محبوب جب بھی آپ کی دیکھتے ہیں نا آپ کو تو آپ کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کے بھیج دیا. یعنی آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ہے جس کو نبی بنا کے بھیجا. ہاں جی، یہ نبوت ہمیں نہیں مل سکتی تھی، چودھری تو ہم تھے، بڑے ہم تھے، تجارت ہمارے پاس، زیادہ مال و دولت ہمارے پاس، ہاں جی، ثروت ہمارے ساتھ، افرادی قوت ہمارے ساتھ. ہاں جی، یہ جو بنو امیہ تھے یہ افرادی قوت میں سب سے زیادہ تھے مکہ کے اندر. کہ یہ انہیں جو رسول بنایا ہے ہمیں کیوں نہیں بنا دیا گیا. ہاں جی، یہ وہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. قریب تھا یہ کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے. قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے. اور اب جانا چاہتے ہیں جس دن عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بھٹکانا چاہتے ہیں، ان سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے بہکانا چاہتے ہیں. اور اگر ہم نے اس پر صبر کر لیا، یعنی اس پر صبر نہ کرتے تو قریب تھا، ہو جانا چاہیے تھا کہ جس دن عذاب. مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے نا انہیں پھر سمجھ آئے گی کہ گمراہ کون تھا. یہ میرے محبوب کو گمراہ کہنے والے ان کو پتہ تب چلے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے اور عذاب انہیں پکڑ لے گا، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ گمراہ کون تھا اور ہدایت پر کون تھا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. اللہ اکبر. اے محبوب کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنائے رکھا ہے. اور یہ خواہشیں تھی نا ہمیں یہ مل جاتا. یہ بندے کے اندر جو تکبر ہوتا ہے، یہ جو سطوت کا نشہ ہوتا ہے، ہاں جی، یہ بڑائی کا نشہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہوا ہی ہے، ہوائے نفس ہے. یہ خواہشات جو ہیں جی کے اندر یہ اٹھتی ہیں، ان کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا حال جو ہے یہ اس کا آپ کو وکیل نہیں بنایا ہے، ان کو چھوڑ دو. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سننے یا سمجھتے ہیں. ہاں جی، ان هو الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، وہ تو نہیں مگر جیسے چپائے. یعنی ان کی حالت تو یہ ہے جیسے چپائے نہیں سنتے ہیں. ہاں جی، بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. جیسے چپائے کے اندر عقل شعور نہیں ہے، تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے یہ جو تیری بات کو نہ مانے محبوب، وہ انسان نہیں رہتا، وہ تو چپائوں کی طرح ہو جاتا ہے، وہ تو جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے. اور ان کا حال کیا ہے کہ محبوب وہ چپائوں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر، بل ہم اضل سبیلا، چپاؤں سے بھی ان کو جو ہے نا وہ نسبت کرنا یا چپاؤں سے انہیں تشبیہ دینا اور یہ کہنا یہ بھی نہیں ہے محبوب، یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اس سے بھی بدتر ہیں. میری بارگاہ میں چپاؤں کی بھی کوئی قیمت ہے؟
میری بارگاہ میں چھپاؤں کا بھی کوئی انجام اور جو ہے نا ان کے لیے بھی بہتری کی کوئی گنجائش ہے. محبوب جو تجھے نہ مانے اور تیرے ماننے سے مجھے نہ مانے محبوب وہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہے. میری بارگاہ میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری حالت زار کو بہتر فرما. اپنی بارگاہ سے ہم سب کو پکیزہ رزق عطا فرما. مولا ہمیشہ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرما. حضور کی اطاعت و اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مشائخ، اساتذہ، والدین سب کے درجات کو بلند فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا